جزاکم اللہ خیر. نماز کی زبان سے نیت کا کیا حکم ہے؟ نماز ہی نہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے ہمارے اوپر کہ نہیں فرض ہے؟ بھائی مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض؟ تو زکوٰۃ کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ بھائی نماز بھی فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر اللہ کے رسول نے نماز کی نیت بتلائی ہے تو زکوٰۃ کی نیت نہیں بتلائی؟ زکوٰۃ آپ دیتے ہو، کیسے دیتے ہو؟ نیت کرتا ہوں میں 1,00,000 روپے میں 2,500 زکوٰۃ نکالنے کی، اور پھر فلاں 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 آدمی کو تقسیم کرنے کی فلاں وقت، یہ سب نکالتے ہو آپ، بولتے ہو؟ میرے بھائی نیت دیکھو، ہم عجمی لوگ ہیں. عجمی سمجھتے ہو؟ عجمی یعنی عربی نہیں. عجمی کا ترجمہ اردو میں گونگا ہوتا ہے. عرب اپنے مقابلے میں سارے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، یہ گونگے لوگ ہیں. یعنی اپنے اتنے فصیح اور بلیغ تھے اور اہل زبان تھے یہ، کہ ان کے مقابلے میں ساری زبانیں فیل تھیں. یہ اپنے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، گونگا کہتے تھے. تو ہم عجمی لوگ ہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے معنی، اس کے ترجمے ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اور مطلب ہم نہیں سمجھتے. اسی میں نیت بھی ہے. نیت کا جو اردو میں اصلی ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ارادۃ القلب. ارادۃ القلب یعنی دل کا ارادہ کرنا، دل کا قصد کرنا، دل سے ارادہ. جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، آپ اپنے بسترے سے اٹھے فجر کی اذان سن کر، ٹھیک ہے، اور آپ نے اذان سنی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یہ جو ارادہ ہے نا، اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو دل میں خیال آیا وضو بنانا ہے، یہ ارادہ، یہی نیت ہے. ارادہ یہی تو ارادہ یا یہ نیت دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کے حرکت کا نام. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کی حرکت کا نام نیت نہیں. تو نیت کہنا نہیں چاہیے، نیت کہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دل میں نیت کرنے کا حکم ہے. تو نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے. غسل کرنا ہو تو نیت کریں، وضو کرنا ہو تو نیت، نماز پڑھنا ہو تو نیت، اور نیت دل کی ارادے کا نام ہے نیت. تو قصد کرنا یہی نیت ہے. آپ نے قصد کر لیا، یہی نیت. اسے زبان سے کہنا یہ نیت نہیں ہے. اگر زبان سے کہنا درست ہوتا تو یقیناً جس نبی نے ہمیں ثنا سبحانک اللہم پڑھنا بتلایا ہے نماز کے شروع میں، ہمیں ضرور بتلاتا کہ میری امت کے لوگوں، جب سنت کی نیت کرنی ہو تو اس طرح نیت کرو، ظہر کی نیت کرنی ہے تو اس طرح کرو، فرض کی کرنی ہے تو اس طرح کرو، تراویح کی کرنی ہے تو اس طرح کرو، عشاء کی کرنی ہے تو اس طرح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. زبان سے کرنا یہ بدعت ہے. یہ جو نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ دین نہیں ہے. اس لیے اے لوگو، ایسی چیز سے پرہیز کرو جو بدعت ہے، جسے شیطان نے ایجاد کیا ہے. یہ اسلام نے، اللہ نے، رسول نے اس کو نہیں بتلایا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور عجیب و غریب معاملہ، ایک بات اور بتاؤں، دو بدعتیں عجیب و غریب بڑی شدت کے ساتھ ہماری قوم کے اندر رائج ہے، کہ جس کا چھوڑنا اتنا ضروری ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ دونوں شیطان کی لگائی ہوئی. ایک اب عجیب و غریب نماز جیسی اہم عبادت جو توحید کے بعد ہمارے اوپر ہے، شیطان نے اس کو برباد کرنے کا مکمل اسکیم بنا کر طریقہ بتلا کے رکھا ہوا ہے. کیا؟ شروع کرو تو بدعت سے. کیا؟ آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ ہاتھ لے جاتا ہے، کان پر پکڑتا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، بعض لوگ یہاں چھواتے ہیں، یا انگوٹھا یا کانوں سے لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بولو نہیں. انگوٹھے سے کان کو ٹٹولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو انگوٹھے پکڑ یہ چھواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے. ہے کہ نہیں؟ ایسے تو کہتے ہیں نا. فرض اللہ تعالیٰ کے لیے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی دیر میں سورہ فاتحہ بھی گزر جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ ضرور کہے گا کہ نہیں کہے گا
سنت بھی اکیلے کھڑا ہوگا تو اتنی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے نہیں، یہ غلط ہے۔ ارے یہ ایک بدعت یہ۔ نمبر 2، آخر میں ایک بدعت رکھی ہے شیطان نے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ملکوں میں جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ویسے ہی پیچھے مؤذن کہتا ہے اللہم آمین، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں پھر برحمتک یا ارحم الراحمین، صاحب چلو جمعے کی، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دعا مانگتے ہیں ہمارے لوگ، آپ سب ہم ہی ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہماری برادری ہے، سب کچھ ہم مسلمان ہیں، ایک برادری ہے، دعا بھی ہم مانگتے ہیں۔ امام دنیا ہم در و دیوار تک رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر اشارے کنائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیا ہے یہ جو دعا مانگ رہے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو کس کے دربار میں اٹھایا؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں بھائی عبد الرحمن مجھے 10 روپے قرض دے دو یا 10 روپے صدقہ کر دو، ایسے مانگوں یا ایسے مانگوں تو آپ مجھے دو گے؟ چماٹ کھینچ کے مارو گے، بدتمیز آدمی۔ ابے یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ منہ ادھر کیوں کر رہا ہے، ادھر کیوں کر رہا ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، ادھر کھجلا رہا ہے، ادھر کھجلا رہا ہے، سلیقے سے مانگ۔ لیکن اگر میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں بھائی عبد الرحمن میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دعا دوں آپ کو، مجھے 10 روپے دے دو، تو آپ کا دل نہ بھی چاہے گا تو 10 روپے نہ صحیح جتنا بھی ہوگا 5 روپے نکال کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ عجز اور انکساری اور مسکینیت اللہ کے دربار میں۔ لیکن آج بھی یہاں بھی دعا لوگ مانگتے ہیں، ہماری قوم، ہمارے ملکوں کے لوگ اللہ کی قسم ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کو وہ دعا سلیقے سے نہیں مانگتے۔ بتاؤ ایسی دعا قبول ہوگی؟ تو یہ ایک بدعت شروع میں، اور جیسے ہی نماز اہم ختم ہوئی ویسے ہی بدعت وہ شروع ہے۔ بعض مسجدوں میں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر امام صاحب اس میں الفاتحہ بھی ہوتی ہے آج کل، اور اس کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سے، ہے نہیں؟ آج کل رائج ہے کہ نہیں رائج ہمارے ملکوں میں؟ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ بدعت ہے۔ سنت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہ آپ کو فرصت ہے نہ مولوی کو فرصت ہے، اور مولوی بتائے تو اس کا جہنم کیسے بھرے گا؟ اس لیے سنتیں ڈھونڈو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اپنا چہرے مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے تھے، سارے مقتدیوں کی طرف، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اس کے بعد حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اے معاذ اللہ اکبر، سنو اپنے شاگرد اللہ کے نبی کیسے سکھاتے تھے دعا۔ ہاتھ پکڑا، کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں وانا احبک یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا انا اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اگر تو یہ کلمات پڑھے تو تیرے گناہ زبدۃ البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اس کو پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسری دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا، دوسری دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس وہ مرے گا جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلتیں شیطان نے چھڑوا کر
اللہم آمین اور الفاتحہ پہ ٹھونک دی، نہ جس کا ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے، تو شروع کرو تو بھی بدعت سے، اور جب نماز ختم ہو تو بھی گند سے، شروع میں بھی غلاظت لگا دی، اور یہ پانی گلاس کا ہے، اگر یہاں گو لگا ہو اوپر بھی گو لگا ہو، پیے گا کوئی؟ بولو، تو ایسا ہی ہے، نماز گند جا رہی ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی پنچ کر کے شیطان، مت پڑھو ایسی نماز۔ ہاں نماز سیکھو، نماز بولو پڑھنا سیکھو، جیسے ٹیلرنگ سیکھتے ہو، انجینئرنگ سیکھتے ہو، ڈاکٹری سیکھتے ہو، اور دنیا بھر کی تعلیمات سیکھ کر کے یہاں آئے ہو، ڈرائیونگ سیکھتے ہو، ایسے ہی نماز سیکھو۔ نماز دیکھی دیکھا مت پڑھو، نماز سیکھو۔ اور نماز کیسے سیکھو گے؟ اور کس سے سیکھو گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے نام کی کتاب ہے نماز نبوی، بڑی اہم کتاب ہے، مدلل ہے، مختصر ہے، بڑی پیاری، اس سے نماز سیکھو گے، یا کتاب الصلاح، بہت ساری حدیثوں میں نماز سیکھو۔ مولویوں کے فتوے اور مولویوں کے مسئلے مسائل پہ عمل، الا یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق، بس۔